وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ان آیات سے پہلے جو ذکر چل رہا تھا وہ توحید کے دلائل بیان کرنا تھا اور شرک کی تردید، خاص طور پر اہل عرب جس شرک میں مبتلا تھے اس کی تردید پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کے شبہات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتے تھے، اور اسی طرح اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتے تھے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قابل تقلید ہونے پر یہ تینوں گروہ متفق تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان آیات کے اندر یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا اور کس طرح انہوں نے بت پرستی سے اور ستارہ پرستی سے لوگوں کو روکا۔ یہ ہے ان آیات کریمہ کا اصل مقصود اور خلاصہ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 81 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا پہلے ترجمہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تشریحی باتیں عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ ابراہیم نے ان سے کہا
کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے؟ اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا یہ کہ میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ اور دعوت کا ایک نرالا انداز ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ آزر وہ شرک میں مبتلا ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، تو پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا، اور چونکہ باپ تھے اور گھر کے ماحول میں تھے تو وہاں کھل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ نصیحت کی کہ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں؟ بتوں کو معبود بنا رکھا ہے آپ نے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے جو گفتگو ہوئی وہ قرآن کریم میں کئی جگہ مذکور ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں انہوں نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ اپنے والد کو دعوت دی تھی، اور اس وقت اپنے بیٹے ہونے کا بھی اظہار کیا تھا، اور یا ابتی کہہ کر، ابا جان کہہ کر ان کو خطاب کیا تھا۔ اور یہاں وہ جملہ مذکور ہے کہ جس میں ذرا زیادہ کچھ سختی معلوم ہوتی ہے، کہ پہلے تو یہ کہا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی واضح الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ بظاہر یہ دعوت جو اپنے باپ کو دی تھی وہ مختلف مدارج سے گزری، جس میں محبت کا بھی انداز تھا، اپنائیت کا بھی انداز تھا، خیرخواہی کا بھی انداز تھا، اور بالآخر جب انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا تو پھر ان کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ میں آپ کو گمراہی کے حالت میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو بھی۔ اور اس وقت جو یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی وہ در حقیقت اس وجہ سے تھی کہ ہم نے ان کو وہ بصیرت عطا کر دی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس کو وہ ایک طرح سے کھلی آنکھوں دیکھتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ہم ابراہیم کو اسی طرح آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے۔ یہ نظارہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے اور زمین ہے اور ستارے ہیں اور سیارے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک علم عطا فرمایا تھا کہ وہ ان سب کو پر غور کر کے بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ اس ساری کائنات کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَرَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا نظارہ آسمان و زمین کی بادشاہی کا، بلکہ فرمایا نوری، ہم دکھاتے ہیں یا دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی کا نظارہ۔ دکھاتے تھے میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی یہ ایسی چیز ہے کہ ایک لمحے میں آدمی وہ ساری کچھ نہیں دیکھ سکتا، سارا کچھ تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن تدریج کے ساتھ اور
رفتہ رفتہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں پر متنبع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں پھیلائی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کے خالق ہونے اور مالک ہونے پر یقین کرنے کے بعد بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلال و جمال و کمال، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو اللہ تعالیٰ مسلسل ان کو دکھایا جاتا تھا، اور جتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، ان کی آپ کی عظمت کے بارے میں، جلال کے بارے میں انسان غور کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرتا ہے۔ اسی کو صوفیاء کرام نے ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ ایک سیر اللہ ہوتی ہے اور ایک سیر فی اللہ ہوتی ہے۔ سیر اللہ کے معنی یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ مخلوقات کو دیکھ کر یا دلائل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ پہنچ جانے کے معنی یہ کہ اس بات کا اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایمان لے آیا، اور ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت پر پورا یقین ہو گیا۔ لیکن یقین کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت وہ ایک لامتناہی چیز ہے۔ تو ایمان لانے تک جو سفر انسان نے کیا وہ سیر اللہ کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا۔ لیکن پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلال و جمال و کمال اور قدرت اور علم، ان سب صفات کے بارے میں انسان جتنا سوچتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے قریب پہنچتا ہے۔ اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر انسان غور کرتا جائے تو جوں غور کرتا جائے گا اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہاں نوری کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سیر فی اللہ کی طرف بظاہر اشارہ فرما رہے ہیں کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئے، بلکہ کذالک نوری، ہم ان کو دکھاتے رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عظمت و جلال اور اس کے مظاہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کرتے ہوئے سیر فی اللہ کے سفر میں تھے۔ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ مکمل یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے ایمان لے آنا، ایمان کے معنی بھی یقین ہی کے ہوتے ہیں ایک طرح سے، لیکن یقین کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک یقین وہ ہے کہ ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی اس میں وسوسے آ جاتے ہیں، اور اس وسوسے کی وجہ سے آدمی تھوڑا پریشان رہتا ہے۔ لیکن جب ایمان اس درجہ قلب میں راسخ ہو جائے کہ اس پر کوئی وسوسہ بھی وارد نہ ہو، تو یہ ایقان کے درجے تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم یہ جو کچھ نظارے کراتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر وہ ایقان کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے، اطمینان قلب اس درجہ ہو جائے کہ وسوسوں سے بھی وہ دور ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فرمایا گیا ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور سے پہلے جو معطوف علیہ ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اور بظاہر محذوف اس لیے ہے کہ یہ بات سیاق کلام سے معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو آسمان و زمین کی بادشاہی اس لیے دکھائی تھی تاکہ وہ اپنے قوم پر حجت تام کر سکے، اور تاکہ خود بھی یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک دلچسپ مظاہرہ کیا اپنی قوم کے ساتھ۔ پیچھے اپنے باپ کو تبلیغ کی تھی، اور اس کے بعد جب قوم سے تبلیغ کرنے کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے فوراً جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کیے تھے کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بلکہ ان کو تدریجاً حکمت کے ساتھ حق تک پہنچانے کے لیے ایک لطیف طریقہ اختیار کیا۔ وہ یہ کہ جب ان پر رات چھائی، یعنی رات آ گئی، تو رآ کوکبا، انہوں نے ایک سیارے کو دیکھا۔ ستارے کے لیے لفظ نجم بھی آتا ہے اور کوکب بھی آتا ہے۔ نجم عام ستاروں کو کہتے ہیں، اور کوکب عام طور سے صرف سیاروں کو کہا جاتا ہے۔ سیارہ دیکھا کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، یعنی ستارے کو پوجتی تھی۔ پیچھے حضرت ابراہیم نے جو اپنے باپ سے کہا تھا اس میں
یہ کہا تھا کہ آپ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ اور یہاں قوم سے جو خطاب کیا اس میں ان کی ستارہ پرستی کی طرف رجوع کیا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرست تھے وہ بھی، اور بعد میں بھی جو بت پرست ہوتے رہے وہ بھی، اصل میں جو پتھروں کو پوجتے ہیں، پتھروں کے بتوں کو، تو اتنی بات تو ان کو بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ یہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، ان کو خدا کیسے کہہ دیں ہم، جو ہمارے ہاتھ کی مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل میں جو معبود قرار دیتے تھے وہ ستاروں کو قرار دیتے تھے، خاص طور سے سیاروں کو۔ وہ کہتے تھے کہ اس عالم کا سارا نظام ان ستاروں کے ذریعے چل رہا ہے، اور خاص طور پر سیارے جو ہیں وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرور مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام ستاروں کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسے کہ علم نجوم کے اندر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ستارے ہی سب سے زیادہ مؤثر ہیں اس کائنات میں، تو وہ ستاروں کو حقیقت میں پوجنا چاہتے تھے۔ اب ستاروں کو پوجنے کے لیے وہ ان کی پہنچ تو ستاروں تک ہے نہیں کہ وہاں جا کر ان کو پوجیں، لہذا انہوں نے پتھر کے بت اس لیے تراشے تھے کہ ان کو ایک طرح سے انہوں نے اس سیاروں کا ایک متمثل وجود قرار دے دیا تھا کہ یہ فلاں ستارے کا وجود ہے، یہ فلاں ستارے کا وجود ہے، یہ فلاں ستارے کا وجود ہے۔ تو اس واسطے اصل بنیاد تھی ستارہ پرستی، جو پھر بعد میں بت پرستی کی طرف منتقل ہو گئی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ساتھ مناظرے کی یا بحث کی یا ان کو تبلیغ کی ابتدا کی، تو انہوں نے اس ستارہ پرستی پر ضرب لگانے کی ضرورت سمجھی کہ پہلے ستارہ پرستی کو اگر باطل کر دیا جائے تو پھر یہ بت پرستی خود بخود باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب رات کا وقت آیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، سیارہ دیکھا، تو اس کو دیکھ کر اپنی قوم کے سامنے یہ کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ بظاہر تو یہ کلمہ کفر کا ہے، لیکن در حقیقت یہ کہا جا رہا ہے کہ بقول تمہارے وقول، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا پروردگار ہے۔ تو خدا نخواستہ یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ خود اپنے اعتقاد کا اظہار کر رہے ہوں، بلکہ مخاطبوں کے اعتقاد کو انہوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ تمہارے قول کے مطابق چلو میں مان لیتا ہوں بفرض محال کہ یہ میرا پروردگار ہے، کہہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ڈوب گیا ستارہ، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو قال اللہ احب الآفلین، تو انہوں نے کہا بھائی میں ڈوبنے والوں کو تو پسند کرتا نہیں۔ کیا معنی کہ جو وجود اپنے آپ کو ہمیشہ قائم نہ رکھ سکتا ہو، بلکہ کبھی طلوع ہو کبھی غروب ہو، اور کبھی اس کے اوپر کوئی حالت طاری ہو کبھی دوسری حالت طاری ہو، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، لا احب الآفلین۔ بعد میں چاند طلوع ہوا، فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو قال ھذا ربی، پھر انہی کے بقول کہا کہ تمہارے بقول یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس وقت فرمایا کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی ایک طرح سے جو رد عمل ستارے کے ڈوبنے پر ظاہر کیا تھا وہی رد عمل ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ چاند کے ڈوبنے پر آپ نے ظاہر فرما دیا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو چمکتے دیکھا تو اس وقت کہا ھذا ربی ھذا اکبر، چلو اب میں مانتا ہوں تمہارے قول کے مطابق، میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ میرا پروردگار ہے، کیونکہ یہ زیادہ بڑا معلوم ہو رہا ہے ستارے سے بھی اور چاند سے بھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ سورج بھی ڈوب گیا۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو قال، تو اس وقت میں اپنی اصل حقیقت اور دعوت کو ظاہر فرمایا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم اب میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، بیزار ہوں میں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو۔ تو یہ تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ حکمت کا طریقہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک دم سے جو کچھ تم کر رہے تھے سب کو بالکل ہی
شروع سے ہی باطل سمجھ لیا تھا، لہذا اس کے رد کرنے کے لیے جو طریقہ بھی سمجھ میں آئے وہ اختیار کروں گا، اور گویا میں کسی بات پر ہٹ دھرم ہوں کہ اس ہٹ دھرمی کی بنیاد پر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، بلکہ طریقہ حکمت کے ساتھ ایسا اختیار کیا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ پروردگار ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو بتلایا کہ یہ پروردگار ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اشارہ اس طرح فرما دیا کہ جو پروردگار ہوتا ہے، جو خالق کائنات ہے، اس پر تغیرات لاحق نہیں ہوتے۔ تغیرات حوادث کی صفت ہے، ان چیزوں کی صفت ہے جو فنا ہونے والے ہیں، اور جو خدائے واحد و قہار ہے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا، نہ تغیر آ سکتا ہے۔ خدا تو وہی ہوگا جس کے اوپر کوئی تغیر طاری نہ ہو، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جب یہ بات ان کے اوپر ایک واضح کر دی، پھر آنکھوں سے دکھا کر، تو پھر بعد میں بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں نے یہ کام یکسو ہو کر کیا، حنیفاً، یعنی بالکل یکسو ہو کر۔ اب میرے دل میں کوئی اور وسوسہ بھی نہیں ہے، بلکہ میں پوری دل جمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہوں، وما انا المشرکین، اور میں مشرکوں میں شامل نہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی طرف رخ کر لیا، تو عام طور سے عربی زبان میں اس کے لیے الی استعمال ہوتا ہے۔ انی وجہت وجہی الی الذی فطر السماوات ہونا بظاہر چاہیے تھا کہ میں نے اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، لیکن یہاں لفظ استعمال ہوا ہے للذی، اس کے لیے کر لیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر الہ کہا جائے تو الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سفر کر کے ایسی جگہ سے سفر کر رہا ہے جو ابھی منزل وہاں پر موجود نہیں ہے، اور پھر کسی وقت آئے گی تو وہاں پر وہ پہنچے گا۔ باری تعالیٰ کی تو کوئی حد و نہایت نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں اور انسان سفر کر کے وہاں تک پہنچے، تو وہاں اللہ تعالیٰ حیز اور مکان سے بالا تر ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کسی خاص جہت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا وہاں الہ کا لفظ استعمال کرنا باری تعالیٰ کی شان کے خلاف، بخلاف لام کے کہ للذی جب کہا گیا تو میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے جھکا کر اس کے آگے، کیونکہ لام عام طور سے آتا ہے جب کسی چیز کو جھکایا جاتا ہے تو اسلم لہو تو کہا جاتا ہے اسلمت لرب العالمین، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اپنے آپ کو جھکا کر اس ذات کے آگے کہ جس نے تمام آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جب مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو بے شک کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن کعبے کی طرف رخ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ رخ کرنے کا معنی یہ ہے رخ اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے انسان۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ ایسی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نماز شروع کرتے وقت یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تکبیر کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ تکبیر سے پہلے جب آدمی کھڑا ہو اور ابھی تکبیر نہ کہی ہو تو اس وقت کہنا چاہیے۔ بہر صورت دونوں صورتیں جائز ہیں، شروع میں کہہ لے تو بھی اور بعد میں کہے تو بھی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر رہا ہے، یعنی اس کی طرف نہیں بلکہ اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، اس کے حکم کا تابع دار بن رہا ہے، فرما بردار بن رہا ہے۔ تو یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کے سامنے فرما دیے،
اس سارے تدریج کے ساتھ یہاں تعلیم بھی دے دی کہ جب انسان تبلیغ کرے کسی کو یا دعوت دے تو ایک دم سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے لوگ متنفر ہو جائیں، بلکہ آدمی کو پہلے تدریج اور حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ رفتہ رفتہ وہ لوگوں کو حق کی طرف مائل کرے۔ پھر فرمایا کہ وحاجہ قوم، یہ ساری کچھ دلائل بیان کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا یا ان کے ساتھ حجت کی یا مباحثہ کیا۔ تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم میرے ساتھ حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ جب دلائل سارے کچھ بیان کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پھر بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں آدمی کہہ دے بھائی جو بات کہنی تھی مجھے میں نے وہ کہہ دی ہے، اب تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت تک پہنچ چکا ہوں، میں تمہارے پر اس پر مزید بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ جب بحث کرنے پر کوئی شخص آ جائے اور دل میں یہ ہو کہ ہر حالت میں مجھے دوسرے کی بات نہیں ماننی، تو پھر اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم کرتے ہو، یعنی یہ اب بحث کرنا تمہارا یہ غلط ہے اور میں اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میری قوم جو ہے مجھے یہ ڈراوے دے رہی ہے اور یہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر میں اللہ کے ساتھ ان بتوں کو یا ان ستاروں کو شریک نہیں کروں گا تو وہ میرے اوپر کوئی مصیبت ڈال دیں گے، تو خوب سمجھ لو ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن چیزوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رکھا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے مجھے تکلیف پہنچانا تو بے شک اس کی مشیت ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن تمہارے یہ من گھڑت دیوتا اور خدا یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور سوال پیدا ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کیوں تکلیف پہنچائیں گے؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ میرا پروردگار کا علم ہر چیز پر محیط ہے، لہذا اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنی مشیت کے تحت تو یقیناً اس کی حکمت کے عین مطابق ہوگا، وہ جس چیز کو بہتر سمجھے گا اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے وہ کرے گا، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ افلا تتذکرون، تو کیا پھر بھی تم میری نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ پھر مزید اس کی تاکید فرمائی وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جن چیزوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے میں کیسے ان سے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، ایسے شریک ما لا منزل به علیکم سلطانہ، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کیا تمہارے اوپر کہ جس کی وجہ سے تم کہو کہ یہ اللہ کے شریک۔ تو جب تم اپنے پروردگار سے نہیں ڈر رہے شرک کے نتیجے میں، تو میں تمہارے من گھڑت دیوتاؤں سے کیوں ڈروں؟ خود سوچ لو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ بے خوف رہے؟ ان تم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو خود اس کو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تمہارے من گھڑت دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا، اور تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا